السلام علیکم، سبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، آج کل میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میری وائس اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو پلیز آپ اس کو اگنور کیجیے گا۔ آج جو ہے میں موڈ میں نہیں تھی ولاگ بنانے کے، لیکن پھر میں نے کہا یہ تو میری جاب ہے، تو پلیز آپ جو ہے میری جو وائس اوپر نیچے ہو تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی۔ دیکھیں، آج جو جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ وائف ہسبینڈ کی ریلیشن شپ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، وائف اور ہسبینڈ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بنانے سے نہیں بنتا بلکہ نبھانے سے بنتا ہے، اور پھر یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بنا کہے ایک دوسرے کے احساسات، ایک دوسرے کی باتیں اور ایموشنلز کو سمجھ لیا جائے۔ اس لیے میں آج ایسے ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے لگی ہوں کہ جس میں آپ لوگ کی ریلیشن شپ پہ ذرا سی بھی دراڑ نہ آئے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کسی کی باتوں میں آ کر یا کسی کی بھی باتیں سن کر جو ہے آپ اپنے ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ اپنی وائف سے جو ہے بالکل بھی لڑائی جھگڑا بالکل بھی مت کریں، چاہے وہ دوسرا آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں کیسی ہی بات کر رہا ہے یا آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اگر سن رہے ہیں اور آپ کی وائف کے بارے میں کوئی کیسی ہی بات کر رہا ہے، لیکن آپ کبھی بھی ان کی باتوں میں بالکل مت آئیں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی نیچر کو جانتی ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی وائف کی نیچر کو جانتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں یا آپ کی وائف آپ کے بارے میں کیا بات کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے، مطلب میں دونوں سے مخاطب ہوں، چاہے وائف ہو یا ہسبینڈ ہو، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی وائف نے یا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے متعلق کسی سے بات کی بھی ہے تو آپ اس کو اسی وقت اسٹاپ کر دیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ کی وائف نے اگر کسی کو کوئی بات بتائی ہے تو انہوں نے اپنا راز بتایا ہے، تو اور اگر وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے یا بتا رہی ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کے ریلیشن شپ کو اور خراب کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں اور کلیش ہو۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو آپ وہیں روک دیں تاکہ جو ہے یہ ایشو زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آپ سے یہ بات کیوں کہی، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ کی وائف نے یہ بات تو انہیں کہی تھی نا، تو انہیں آپ کو نہیں بولنی چاہیے تھی، اسی لیے آپ کو جو انہیں وہاں روک لینا چاہیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کلیش کریں ان کے ساتھ یا بدتمیزی سے بات کریں، بلکہ ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان کو اسٹاپ کر دیں، وہیں روک دیں۔ اور پھر اگر آپ ایک بار اسے سنجیدگی سے منع کریں گے نا تو سامنے والے کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے ہسبینڈ کی اور وائف کی جو ہے بات لے کے بیٹھیں۔ دیکھیں، ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات ہوئی ہے اور وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو تو وہ الگ بات ہے، اور اگر وہ انسان آپ کو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ برائی کی ہے یا آپ کی وائف نے آپ کے بارے میں یہ برائی کی ہے یا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے بارے میں یہ برائی کی ہے، تو یہ بات غلط ہے، یعنی کہ وہ آپ کے جو ہے لڑائی کو اور ہوا دے رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کے کمرے کی لڑائی باہر آنی ہی نہیں چاہیے، اور اگر باہر آ بھی گئی ہے اور بڑی بات ہو بھی گئی ہے تو تھوڑا جو ہے تحمل سے اور جو ہے پیار سے لے کے چلنا چاہیے۔ اور میں یہ ایسا ہرگز نہیں کہوں گی کہ میاں بیوی میں کہیں بھی لڑائی ہی نہیں ہوتی، لڑائی تو ہوتی ہے، ظاہر ہے جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر وائف جو ہوتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا شوہر بھی زندگی کے ایک میدان جنگ میں زخمی ہو کر آتا ہے، وہ تھکن، دباؤ اور الجھنوں کا ایک پہاڑ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر سب کچھ چھپا لیتا ہے، اور اگر عورت اس کی آنکھوں کے چھپے اس درد کو سمجھ لے تو محبت ایک نئی بلندی کو چھو سکتی ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ عورتیں بھی گھر میں رہ کے جو ہے بہت سے کام کرتی ہیں، جوائنٹ فیملی میں بعض عورتیں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو وہاں کی ٹینشن ہوتی ہے، تو مطلب یہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا سوچنا چاہیے، اور دونوں اگر ایک دوسرے کی مجبوریوں کو، ایک دوسرے کی تھکن کو سمجھ لیں گے تو ان کا رشتہ اور گہرا ہوتا جائے گا، اور ان میں محبت ہوتی جائے گی، اور پھر جو ہے ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے لڑائی جھگڑے جو ہیں بہت ہوں۔ چھوٹے موٹے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں بڑے لڑائی جھگڑوں کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، لیکن بس اسے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو رونا نہیں ہے،
اور پھر اس کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے بچپن میں ہی کہ جذبات کو چھپاؤ اور اس کو بیان نہ کرو، اور اسی طرح وہ کئی مسئلوں میں پھنسا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ چہرے پہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن جو اس کا دل ہوتا ہے وہ چیخ رہا ہوتا ہے۔ اور عورت اگر ایک جملہ یہ کہہ دینا کہ تم ٹھیک ہو اور میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ جملہ اس کے دل میں بہت جگہ کرتا ہے اور وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ مرد جو دنیا کے سامنے فولاد بنا ہوتا ہے نا، وہ اس عورت کے سامنے، اپنی وائف کے سامنے بالکل موم بن جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ میری وائف پورا دن گھر کے کاموں میں، الجھنوں میں الجھی ہوگی، اگر وہ چڑچڑپن دکھا رہی ہے، اپنا چڑچڑاپن دکھا رہی ہے، تو آپ کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ پورے دن کی تھکی ہوئی ہے، اور اگر وہ چڑچڑی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی ریزن ہے، تو آپ بھی ایک دم اس کو غصہ نہ کریں اور اس کی بات کو سمجھیں۔ دیکھیں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مرد کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور عورت کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ مرد عزت کا بھوکا ہوتا ہے اور عورت محبت کی۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ محبت جب ہی کامیاب ہوتی ہے جب عزت اس کی سنگ بنیاد ہو۔ اور پھر مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی ہے وہ ان کی بات سنیں، ان کے فیصلے کا احترام کریں اور اس کے سامنے اسے سرخرو کریں، اور اگر عورت غیر ارادی طور پر اسے نیچا دکھا دے اور بار بار تنقید کرے تو مرد خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ خاموشی رشتہ ختم کرنے کا آغاز بن سکتی ہے۔ تو آپ کو بھی بہت سمجھداری سے کام لینا ہے، اور جو ہے اپنے ہسبینڈ کو اگر پریشان دیکھیں اور جو انہیں ٹینشن میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے ضرور ان سے بیٹھ کے بات کرنی ہے، نہ کہ آپ انہیں خاموش چھوڑ دیں۔ خواتین جو ہیں، یعنی کہ جو بیویاں ہیں، انہیں یہ بات ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ مرد جو ہے وہ خاموشی سے قربانی دیتا ہے، کہ انہوں نے کبھی سوچا ہے یہ اچھا کھانا، یہ موبائل، یہ آسائشیں کہاں سے آئیں۔ اسی لیے مرد جو ہے بہت کچھ برداشت کرتا ہے، اپنی آرام، اپنی نیند، اپنی آسائش، تاکہ اس کا خاندان جو ہے وہ خوش رہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی وائف جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہیں صرف اسی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور پھر وہ آپ کے گھر کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے پیرنٹس کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ اگر مرد یہ سوچ لے کہ میری وائف بھی اتنی قربانیاں دے رہی ہے، اور وائف یہ سوچ رہی ہے کہ میرا مرد بھی، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی جدوجہد کر رہے ہیں صرف اپنے خاندان کے لیے، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو اسی طرح سمجھ جائیں تو لڑائیاں کبھی بھی بڑھے نہ۔ دیکھیں، دونوں اگر ایک دوسرے کے بارے میں ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیں نا کہ آپ جو کر رہے ہیں یا آپ جو کر رہی ہیں میں اس کی قدر کرتی ہوں، تو اس سے بھی بہت زیادہ ایک دوسرے میں محبت آتی ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آپ دونوں جو ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پھر ان باتوں سے ایک دوسرے کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ غصے میں ہے، اور اگر آپ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیں محبت سے، اور ایک دوسرے سے بحث کرنے کی بجائے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور تقریر نہ کریں، ان سے بحث نہ کریں، تو بس یہی لمس اس کی بکھرتے ہوئے وجود کو جوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک دوسرے پہ شک بھی نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ بعض خواتین یا مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ شک کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کا فون کیوں بند تھا، آپ کہاں تھے یا آپ کہاں تھی، تو یہ بھی لڑائی کی بہت بڑی بنیاد بن سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ تو ہوتا ہی اعتماد کی بنیاد پر ہے، اور پھر اس رشتے میں جسمانی قربت ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے یہ قربت ایک جذباتی ایندھن ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کو محبت دل سے اپناتے ہیں تو میری ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ چاہے وائف ہو یا ہسبینڈ ہو، ایک دوسرے کو مکمل محسوس کرتے ہیں، اور پھر چاہے ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے کوئی چاہتا ہے بغیر کسی کنڈیشن کے۔ اس لیے آپ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے جینے کا رشتہ نہیں، بلکہ یہ رشتہ ایک دوسرے کی جینے کی وجہ بن جاتا ہے، اور محبت کی جڑیں اسی وقت مضبوط ہوتی ہیں جب سمجھ بوجھ اور اعتماد اور عزت کا پانی ملتا رہتا ہے، اور پھر آپ کو اس رشتے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا اعتماد کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا، تو ہی یہ رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ اسی لیے آپ ہسبینڈ حضرات ہوں یا وائف،
آپ کو ان باتوں کو ضرور فالو کرنا ہے اور اپنے رشتے کو مضبوط اور مضبوط کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز 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 مجھے لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ تھینک یو۔